صدر وارثان حرف و قلم عالی جناب محمد وسیل صاحب ہمارے مہمان خصوصی جناب تقی عابدی صاحب کی خدمت میں گلہائے محبت پیش فرما رہے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں میرے استاد گرامی جناب قاضی انیس الدین صاحب سے کہ وہ آج کے صدر اجلاس عالی جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ اب میں محمد اختر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خان مقیم خان صاحب کی گل پوشی فرمائیں۔ اب کے ایم چشتی صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے عزیز دوست جناب سید رضوان اللہ صاحب کی خدمت میں گلہائے محبت و شفقت پیش فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب خان جمیل خان صاحب سے، جمیل احمد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وارثان حرف و قلم کے معتمد جناب پروفیسر سلیم محی الدین صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اب میں جناب ڈاکٹر شیخ شرف الدین صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ پروفیسر شکیل احمد خان صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب فواد احمد صاحب سے، فواد صدیقی صاحب سے کہ وہ پروفیسر سید فرید احمد نہری صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ اجلاس ایک اردو دنیا کی ایک معزز اور باوقار شخصیت کی کتابوں کے اجرا کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو اپنے پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں، پریکٹیشنر ہیں، فزیشین ہیں، لیکن اردو ادب سے ان کا شغف اس درجے گہرا، وسیع اور عمیق ہے کہ انہوں نے نہ صرف اردو ادب کے مختلف زاویوں کو اپنے مطالعے میں رکھا ہے، مختلف شعراء کے کلام کو اپنے مطالعے میں رکھا ہے، مختلف نثر کے عمائے دین کو، نثاروں کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ بلکہ خاص طور سے انہوں نے حالی پر بہت زیادہ مطالعہ کیا اور کئی کتابیں لکھی۔ میر انیس اور دبیر پر بہت شغف ان کا ہے اور ان پر بھی کئی کتابیں ان کی ہے۔ علامہ اقبال کا مطالعہ کئی الگ الگ زاویوں سے انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ خان انشا ہے، میر تقی میر ہے، اور کئی عمائدین ادب ہیں، اکابرین ادب ہیں، ہمارے اسلاف ادب ہیں جن کا بہت گہرائی کے ساتھ موصوف سے مطالعہ کیا ہے، اور ان پر کتب کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر میں یہاں آپ کی خدمت میں ان کتب کے نام پیش کرنا چاہوں تو کافی وقت درکار ہوگا، اس لیے میں موصوف سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی کتابوں کے نام میں لینے سے معذور ہوں اس وقت، اس لیے کہ ایک طویل فہرست ہے۔ ان کی کتابوں کے نام میں نے جو اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں وہ ایک صفحے پر محیط ہیں، پورا مکمل ایک صفحہ ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت نہ جس کا صرف مطالعہ وسیع اور عمیق ہے بلکہ کتابوں کی فہرست بھی بہت طویل ہے، یہ ہو گیا ان کا وہ کام جو انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اور ان کے اس کام کا، ان کے اس شغف کا بہت سارے ادبی اداروں نے جو پاکستان، ہندوستان، امریکہ اور کینیڈا میں قائم ہیں ادبی ادارے، بلکہ زیادہ تر ہندوستان کے ادارے، ان تمام اداروں نے، ان اداروں کی فہرست بھی بہت طویل ہے، بلکہ 25-30 ادارے ایسے ہیں جس کا ذکر ان کے پروفائل میں موجود ہے۔ 25-30 ادارے ہندوستان کے، پاکستان کے، امریکہ کے اور کینیڈا کے، جنہوں نے موصوف کی ادبی خدمات کا اور ان کی جو تحقیقی کام ہے خاص طور سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ 10 سے 12 مقالے جات
تحقیقی مقالہ جات موصوف پر مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں لکھے جا چکے ہیں اور کئی افراد نے ان پر کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا تعارف کا احاطہ کرنا مجھ جیسے ایک طفل مکتب کے لیے ایک بہت دقیق عمل ہے، یا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. جوئے شیر لانے کا لفظ ہم صحافی حضرات اردو صحافت میں یا اردو اخبار نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اردو اخبار نکالنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ موصوف کا تعارف پیش کرنا مکمل میرے لیے بہت مشکل ترین عمل ہے. عالی جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محترم تقی عابدی صاحب کی کتابوں کا اجرا فرمائیں. باقیات اقبال کا اجرا ہو چکا ہے اور اب کلیات فراق گورکھپوری کا اجرا عمل میں آ رہا ہے. اب وارثان حرف و قلم اورنگ آباد کی جانب سے جو ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جشن نور الحسنین میں، مجتبیٰ حسین ایوارڈ، آج دوسرا ایوارڈ عالی جناب تقی عابدی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں وارثان حرف و قلم کے صدر جناب محمد وسیل صاحب، عالی جناب سلیم محی الدین صاحب، ارتکاز افضل صاحب اور ابھی تشریف لائے مسعود اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وارثان حرف و قلم کی جانب سے دوسرا مجتبیٰ حسین ایوارڈ موصوف کی خدمت میں پیش فرمائیں. وارثان حرف و قلم کے معتمد پروفیسر سلیم محی الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات و خیالات کا 3 منٹ میں اظہار خیال فرمائیں. جناب پروفیسر سلیم محی الدین. تقی عابدی صاحب کو ہم عالمی سفیر اردو مانتے ہیں. اردو کا ایک ایسا سفیر کہ جس نے نہ صرف زبان و ادب بلکہ اردو تہذیب کی ترویج و ترقی میں عملی کارنامہ انجام دیا ہے. میں نے ان کو ہندوستان سے لے کے، حیدرآباد سے لے کے، دہلی سے لے کے ترکی تک کے محفلوں کو ان کی رونق بڑھاتے ہوئے، ان کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی گل افشانی گفتار کو میں نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دیکھا ہے. ایک ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر مطالعہ ہو تو ڈاکٹر تقی عابدی جیسا، ذوق اور شوق ہو تو ڈاکٹر تقی عابدی جیسا. میں نے ایک مرتبہ تقی بھائی سے ایسے سوال کیا تھا کہ بھائی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں صحت کا طبیب ہوں اور اردو کا مریض ہوں. تو واقعی یہ اردو کے مریض ہیں. یہ صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں اور اپنے ہاسپٹل سے ہٹ کر جو بھی وقت ان کا بچتا ہے وہ اردو زبان اور ادب کی خدمت میں گزرتا ہے. ایک ایسے مجاہد اردو کا استقبال کرتے ہوئے وارثان حرف و قلم اپنے آپ کو ہم کو اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے اردو کے مجاہد کی خدمت میں مجتبیٰ حسین ایوارڈ پیش کر رہے ہیں.
پہلا ایوارڈ ہم نے نور الحسن صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ دوسرا ایوارڈ ہے، انہوں نے اس کی منظوری دی، اس کے لیے ہم مشکور ہیں ان کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالی، فیض، فراق مطلب ایک فہرست ہے۔ میں نے پچھلے دنوں جب کتابوں کا مطلب ایسے کوشش کی تھی تو پتہ چلا تھا کہ تقی بھائی کے نام پر 72 کتابیں انہوں نے خود تصنیف کی ہیں، اور یقیناً اس دوران میں ان کتابوں کی سینچری ہو جائے تو ہم کو اطلاع ضرور کریں گے، ہم پھر ایک بار سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ کم از کم 5 کتابیں ایسی ہیں جو میں نے تقی بھائی کے فن اور شخصیت پر خود میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے سرحدوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ کتابیں ہندوستان میں بھی لکھی گئی ہیں، پاکستان میں بھی لکھی گئی ہیں، اور باہر کے اسکالرز بھی لکھ رہے ہیں دیگر ممالک کے، اور میں نے ان کی مقبولیت کو ترکی میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح تقی صاحب آ رہے ہیں، کس طرح ان کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ ابوبکر صاحب جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں، اور میرے 3 منٹ ہو گئے کہتا تو بہرحال میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے اس اعزاز کو قبول کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں آواز دے رہا ہوں پروفیسر سید فرید احمد نہری صاحب کو، ان کے لیے بھی تحدید ہے 3 منٹ کی۔ تشریف لائیے۔ شہنشین پر جلوہ افروز، مایہ ناز ادیب و محقق، جسے آج ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا، دیکھ کر ہاتھ نہیں ملایا ابھی تو بہت اچھا لگا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اردو ادب اور اردو زبان و ادب کے لیے اس قیمتی ہیرے کو ہم لوگوں میں اور بتائیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان سے سیکھتے ہوئے ہم سب بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کریں تو اچھا ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے، ایک شخص روحوں کا معاف کیجیے گا مریضوں کا علاج کرتا ہے، مگر وہ بیک وقت علامہ اقبال کی طرح، معاف کیجیے گا پھر وہی غلطی ہو گئی، قمر اقبال کی طرح بیک وقت صحافی ہے، بیک وقت غزل گو ہے، بیک وقت غزل گو ہے، بیک وقت طنز و مزاح نگار ہے۔ تو یہ شخصیت ان سے کہیں آگے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر انہوں نے بیک وقت جو 2 کام کیے، لکھنے پڑھنے والے، تحقیق و تنقید کے میدان میں ادبی حوالے سے جو گفتگو کی، تو وہ چونکہ آج ہی میں نے یہ 2 کتابیں اجرا میں دیکھی، ان کے بارے میں میں سنتا رہتا ہوں، ان کے لیکچر بھی زوم میٹنگ پہ سنتا ہوں۔ اس کے علاوہ پرسوں لکھنؤ میں بھی آپ تھے، وہ بھی مجھے اطلاع ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب یہ ہمارے روح کی غذا ہے، چونکہ سب سے بڑی ادبی کتاب صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ادبی حوالے کہاں کہاں کیسے ہو۔ ادب ہم نے آسمانی صحیفوں کی ادب دین ہے۔ تو محترم نے جو باتیں لکھی ہیں، اب ایک لسٹ ہے بہت طویل ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں ان کی وہ لسٹ واٹس ایپ پہ محترم ابوبکر رہبر صاحب دے دیں، اس کے بعد ہم اس کے اور جانیں گے، جانچیں گے، پڑھیں گے، اور ایک اور رائے قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں محترم تقی عابدی صاحب کو کہ ان کی 2 کتابیں یہاں اجرا ہوئیں، اور پورے وارثان حرف و قلم کے تمام لوگوں کو کہ انہوں نے مجھ جیسے ادب کے طالب علم کو یہاں مدعو کیا، کچھ کہنے کا موقع دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں تیسری شخصیت کو آواز دے رہا ہوں، یہ ہیں جناب پروفیسر شکیل احمد خان صاحب، جو جالنہ میں شعبہ انگریزی کے صدر تھے اور اب پرنسپل کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
رسم اجرا کی اس محفل کے ضمن میں موجود شہنشین پر موجود تمام معزز مہمانان، تقی عابدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کتابوں کے اجرا کے ضمن میں۔ یہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کی کتابوں کا اجرا ہمارے شہر میں ہو رہا ہے جو عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ ابھی فرید نہری نے اور سلیم نے کچھ باتیں موصوف کے بارے میں بتائی ہے، تو ریپیٹ کرنا مقصود نہیں ہے۔ چند باتیں جو میرے ذہن میں ہے، جو میں نے پڑھی تھی، وہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک دو باتیں جو میں نے مجھے موصوف سے ملنے کا اتفاق تو اس سے پہلے نہیں ہوا، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ یہاں پر صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بات تو کتابوں کی ضخامت اور اس کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں موصوف نے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اب ان کا ایک مثال سے میں موصوف کا جذبہ ادب اور ادیبوں کے تعلق سے جو ہے ان کا جو احترام محبت ہے وہ اس سے ظاہر ہوگی کہ کسی انٹرویو میں پڑھا تھا، اس میں پوچھا کہ بھئی آپ اتنی قیمتی کتابیں شائع کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت شائع کرتے ہیں، اقبال کی ایک کتاب تو بہت خوبصورت آپ نے شائع کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہر ادیب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کتاب جو ہے خوبصورت سے خوبصورت ہو، مواد سے ہٹ کر بھی۔ تو اب جو شاعر گزر چکے ہیں، شاید غالب ہے، اقبال ہے، اس دور میں ان کو جو خوشی حاصل نہ ہو سکی، میں اتنے خوبصورت ایڈیشن نکال کر ان کو ایک طرح سے ان کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اردو اور اردو ادیبوں کے تعلق سے دل میں بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات، موصوف کا کلاسیکل ادب پر بہت بڑا کام ہے، اور اتنی کتابیں 70 کتابیں جیسا کہ ابھی یہاں پر بات سامنے آئی ہے، اور موصوف نے غالب پر لکھا ہے، اقبال پر لکھا ہے، رسائی ادب میں میر انیس، میر دبیر پر بہت لکھا ہے، انشاء پر بہت لکھا ہے۔ تو پروفیسر صادق نے ایک مضمون میں موصوف کے بارے میں لکھا تھا کہ عموماً اب جیسے کہ موصوف نے خود ایک بات کہی ہے کہ علامہ اقبال پر لگ بھگ 6000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مقالے تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو اب نئی بات کیا ہے، لیکن موصوف کا مطالعہ اتنا دقیق ہے کہ وہ جو کتابیں لکھتے ہیں یہ نصابی ضرورتوں کے تحت لکھے جانے والے مقالوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو نئے اسکالرس ہیں یا نئے اساتذہ ہیں، ان کو اس سے ہم کو یہ بات سیکھنا ہے کہ کلاسیکل ادب میں بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ کس طرح کا ہو وہ ہم تقی عابدی صاحب سے سیکھ سکتے ہیں۔ خود اقبال پر آپ کی شاید یہ دوسری تیسری کتاب ہے۔ ایک بڑی تو دلچسپ کتاب اقبال پر شاید آپ لوگ جانتے نہیں، کیونکہ وہ طبیب ہیں، اس لیے انہوں نے چے مرگ آمد کتاب لکھی ہے کہ ان کی بیماریوں پر جو ہے انہوں نے پورا تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ موصوف جو ہے ڈرانے کے لیے آ گئے ہیں، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ وارثان حرف و قلم اور خصوصاً خالد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے ہم کو ایک ایسی شخصیت سے دیکھنے کا ملنے کا موقع ملا جس کے بارے میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ مجنوں گورکھپوری کا جو شعر ہے وہ ان کے تعلق سے بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ بھی ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کرے گی اے لوگوں جب یہ کہو گے تم کہ ہم نے تقی عابدی کو دیکھا تھا۔ میں آواز دے رہا ہوں ٹائمز آف انڈیا کے سابق بیورو چیف، مراٹھواڑہ کے بیورو چیف، اور میرے عزیز دوست جناب سید رضوان اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سید رضوان اللہ صاحب۔ ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب، اور جن کی تحقیقی کتابوں کا اجرا عمل میں آیا ہے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، اسٹیج پر موجود تمام مہمانان خصوصی اور معزز سامعین، میں جناب خالد سیف الدین صاحب کا اور وارثان حرف و قلم کے
दीगर ज़िम्मेदारान का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बाअदब महफ़िल में मुझ जैसे बेअदब की हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। खालिद भाई ने ये शर्त भी रखी थी कि मैं तकी आबिदी साहब की दोनों किताबों को यानी बाक़ियात इक़बाल और कुलियात गोरखपुरी, इन किताबों को पढ़कर उन पर कुछ बात करूं। लेकिन एक तो शायरी और उस पर अल्लामा इक़बाल और फ़िराक़ गोरखपुरी जैसे अजीम शायरों पर छोटा सा तबसरा भी मुझ जैसे कम इल्म वाले के लिए एक बड़ा पहाड़ महसूस हुआ। मैंने जब इन किताबों पर नज़र दौड़ाई तो मुझे अपनी कम इल्मी का और ज़्यादा एहसास हुआ। बाक़ियात इक़बाल 717 सफ़ात पर मुश्तमिल है और कुलियात फ़िराक़ 747 सफ़ात पर फैला हुआ शाहकार है। अल्लामा इक़बाल और फ़िराक़ गोरखपुरी को तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ा था। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इक़बाल को समझने के लिए मुझे अब भी प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की शरह का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर तकी आबिदी साहब की किताबें उनकी पहली 70 किताबों की तरह यकीनन मकबूल होंगी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक अहम संग मेल साबित होंगी। दूसरी ये कि मैंने तकी आबिदी साहब की तसनीफ़ात की फ़हरिस्त पर नज़र डाली तो उर्दू शायरी और तनक़ीद के तईं उनके डेडिकेशन का मुतरफ़ होना पड़ा। 70 साल की उम्र में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनकी 72 किताबें मंज़िल-आम पर आ चुकी हैं। ये अपने आप में उर्दू अदब में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उम्मीद है कि मुझ जैसे लोगों को अल्लामा इक़बाल को समझने में मज़ीद मदद हो, इसके लिए आप बाक़ियात इक़बाल की शरह भी लिख देंगे। शुक्रिया। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ उर्दू अदब और सहाफ़त से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत को जो जब बोले तो अपनी गुल अफशानी गुफ्तार से महफ़िल को मुअत्तर कर देती है। मेरी मुराद है जनाब ख़ान मुक़ीम ख़ान साहब, और मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनके लिए भी वक्त वही 3 मिनट का है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वारिसाने हर्फ व क़लम के रूह रवां खालिद सैफुद्दीन को। वो कभी गर्दन अकड़ा कर नहीं चलते, यानी तकब्बुर उनमें नहीं है, लेकिन कल शायद तकिया कुछ ऐसा मुखिल हुआ कि आज गर्दन अकड़ा कर चल रहे थे। सुबह एक फंक्शन में मुलाकात हुई, बेहतर है कि अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज वारिसाने हर्फ व क़लम का 21वां प्रोग्राम है, यानी 21वीं सदी का ये 21वां प्रोग्राम है। दुआ करते हैं कि हम रहें न रहें, ये सिलसिला जारी रहे आगे वाली सदियों में भी। तकी आबिदी साहब के ताल्लुक़ से कुछ कहने से पहले वो शेर पढ़ दूँ कि आमद पे तेरी अत्रो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। ये एहतमाम सब खालिद सैफुद्दीन और उनके रुफ़क़ाए कार को इसका सहरा जाता है कि उन्होंने इतनी बेहतरीन महफ़िल आरास्ता की है। अभी अभी ये बता रहे थे मुक़र्रिरीन के डॉक्टर साहब की उम्र जो है, चूँकि ख़ातून नहीं है तो मैं उनकी उम्र क्या है ये तो बता ही सकता हूँ, तो 72 बरस की है। मेरी रियाजी वैसे बड़ी कमज़ोर है। अब 72 बरस में अगर 72 किताबें लिखी हों तो एक गुमान ये होता है कि 1 साल के जब रहे होंगे तो पहली किताब इनकी आई होगी। मैं बहरहाल जितनी भी किताबें हैं, आप ये ज़िक्र ये भी हो रहा था कि बहुत खूबसूरत शाये की हैं, तबाद बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा क्योंकि आप खूबसूरत किताब शाये कर ले, लेकिन उसका मतन भी खूबसूरत होना चाहिए। तो आप जब पढ़िएगा, मैंने भी वरक़ गर्दानी की है, तो जी चाहता है कि इसे पढ़ते रहें। और ये एक सरमाया है, ये हमारी लाइब्रेरियों में रहना चाहिए और इसे पढ़ा जाना चाहिए। अगर आज का कोई उस्ताद गालिब पर कोई बात करना चाहे, इक़बाल पर बात करना चाहे, या मीर पर बात करना चाहे या फ़िराक़ गोरखपुरी पर बात करना चाहे,
اور وہ یہ کتاب پڑھ لے تو میرا خیال ہے کہ اسے اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ مسلسل متواتر ریسرچ میں تحقیق بڑا دقت طلب کام ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اور بہت دیانتداری سے لگے ہوئے ہیں. ان کی تحقیق، یہ بات میں نے کہی تھی، اور تنقید میں آپ کو تخلیقیت کی خوشبو نظر آتی ہے. ڈاکٹر ارتکاز افضل یہاں پر ہیں، یہ نقاد ہیں. میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ نقاد کے لیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. ڈاکٹر ارتکاز افضل نقاد، بہت بڑے نقاد ہیں ہمارے علاقے کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے. اور ایک وہ شعر ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ شاعر بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے نقاد کو تھوڑا سا الگ بھی رکھا ہے. بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور دونوں حوالے سے، کیونکہ غالب کا فلسفہ بھی ہے، فراق کی شاعری بھی ہے، تو بہت اچھی مدلل باتیں ارتکاز افضل کریں گے. یہ میرے اطراف گھوم رہے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ 3 منٹ قریب آتے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب طبیب ہیں، بہت اچھے خطیب بھی ہیں. اب جب مریض ان کے پاس آتا ہوگا کوئی، اور جب اس سے کیفیت پوچھتے ہوں گے کہ کیا تم کو مرض، کیا عارضہ لاحق ہوا، مگر کیوں کر پوچھتے ہوں گے، تو جس محبت اور شفقت جو ان کے چہرے سے بھی آیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوا تجویز کرنے کی بجائے میر کا یا غالب کا کوئی شعر تجویز کر دیا کرتے ہوں گے، اور وہ اسی سے صحت یاب ہو جائے گا. بہرحال میں ایک بار پھر بارسان حرف و قلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑی شخصیت، اور بجا طور پر میں شہرت یافتہ کہنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے میرے ذہن میں شہرت یافتہ کے ساتھ پس پشت سزا یافتہ کا لفظ آ جاتا ہے. تو مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیت آج ہمارے درمیان ہے. اس کے بعد یہ داستان ہے، اور زیب داستان کے لیے محفل مشاعرہ بھی منعقد کی گئی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ آج کی شام جو ہے وہ بہت خوشگوار گزرے گی. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات اور سامعین باتمکین، اب میں محترم تقی عابدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خطبہ مہمانی سے نوازیں. صدر بزم پروفیسر ارتکاز افضل صاحب، میرے دوست، میرے محسن، اور گلشن اردو کی خوشبو. اور ابھی آپ نے دیکھا میں وقت کی محدودی سے واقف ہوں، اور محترم ہمارے ناظم بے مثال پروفیسر ابو بکر صاحب کو آپ نے سنا، تو اب میں چاہتا یہ ہوں کہ کس خوبصورتی سے آپ کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے. مجھے یہ بھی آپ کے معلوم ہے. دیکھیے، میں کاغذات تو سامنے رکھتا ہوں، لیکن بات آپ سے کرتا ہوں. تو پہلے آئیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. جب آپ اہل علم کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت معلوم ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو ایک اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی جو شبانہ روز جو محنت یا جو مشقت کہہ سکتے ہیں ادب میں، وہ کسی جو 15,000 کلومیٹر آپ سے دور بیٹھا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ 6,000 کے قریب کتابیں علامہ اقبال پر، جس میں 700-800 کتابیں دوسری زبان میں ہیں، موجود ہیں. اور آج جس کتاب کا اس شہر اردو اورنگ آباد میں پرستاران اردو کے درمیان یعنی رونمائی کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یہ میرے لیے باعث فخر بھی ہے، اس وجہ سے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ
باقیات اقبال سے اردو ادب کو اور اقبال شناسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. میرے ایک ایک جملے پر اگر آپ توجہ کریں، میں اشاروں میں بات کرتا ہوں. آج ہمیں معلوم ہوا ان 6000 کتابوں میں اب تک کہیں بھی علامہ اقبال کے کل اشعار کی تعداد نہیں تھی. آج میں عرض کر رہا ہوں اور آپ کو باقیات میں ملے گا کہ 16,700 کل اشعار ہمارے پاس علامہ اقبال کے موجود ہیں، جس میں سے 8,520 اشعار فارسی کے اور 8,225 اشعار اردو، جس میں علامہ اقبال وہ شخص ہے جس نے بہت سے اپنے اشعار کو، یوں سمجھیے کہ یہ لفظ متروک میں استعمال نہیں کرتا. اگر آپ تحقیق کریں، یہ جو باقیات ہے یہ اردو ادب میں پہلی باقیات نہیں ہیں، یہ 9ویں باقیات ہے، لیکن کامل ہے. اب 42% اردو اور بہت کم فارسی اشعار اقبال نے شامل نہیں کیے. حکیم الامت کا ہر مصرع ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر میں آپ کو سناؤں 6 بند جو شکوہ جواب شکوہ کے علامہ اقبال نے شامل نہیں کیے اپنے دیوان میں، تو آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنے خوبصورت اشعار. تو اس کتاب میں شامل، کیونکہ اقبال ایک ایسا شاعر ہے، ہر روز الحاقی اشعار اقبال سے منسوب کیے جاتے ہیں. اگر ان کے دیوان میں وہ شعر موجود ہے یا اس باقیات اقبال میں موجود ہے تو وہ اقبال کا شعر ہے، وگرنہ وہ اقبال کا شعر نہیں ہے. تو ہم نے یہ کام فارسی کے جو اشعار تھے، اقبال کی متروک مکمل نظمیں 92 نظموں کو اقبال نے شامل نہیں کیا. جتنی بھی انجمن حمایت اسلام میں نظمیں اقبال نے لکھی، وہ نالے یتیم ہو، فلاں ہو، فریاد امت وغیرہ وغیرہ شامل نہیں کی. 63 مکمل غزلوں کو شامل نہیں کیا. 48 خطاط و رباعیات اور 40 خطاط تاریخی کو شامل نہیں کیا. جو نظموں کے بعض اشعار کو شامل نہیں کیا ان کی تعداد 116 ہے، اور کوئی 100 غزلوں سے انہوں نے اشعار نکال دیے. تو آپ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو کم بعض وقت تشنگی محسوس ہوتی ہے، بہت سے لوگ، کیونکہ میں اقبالیات کا طالب علم ہوں، 32-33 سال سے ہر روز میں اس پر فکر کرتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو یہاں پر کچھ شعر کہے اردو کے اور وہ تشنا رہے، اس کے چند شعر فارسی میں آپ کو جوڑنا پڑے گا اور چند شعر اس کو جو باقیات میں موجود ہیں جوڑنا پڑے گا. تو جب جا کے یہ تصویر کامل بنے گی. اس لحاظ سے اقبال شناسی کے لیے باقیات اقبال کا ہونا ضروری ہے. آپ کو میں تعجب ہوگا کہ یہ ایک جملہ نکل رہا ہے کہ اقبال نے روایتی نعت نہیں کہی، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی موجودگی میں ایک عظیم شہر میں ایک بڑے اقبال شناس سے کہا کہ اقبال نے کبھی نعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس جلسے سے لیتے جائیے 65% سے زیادہ اقبال کا نعتیہ کلام روایتی ہے، اور روایتی
نعت میں کیا برائی ہے؟ ہماری پوری اردو نعت کی ہسٹری جو ہے روایتی ہے، جس میں عشق ہے، پیغمبر اکرم ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر نعت اصلاحی باشه، مقصدی باشه اور نصیحتی باشه. حدیث دل ہے، واردات قلب ہے، شاعر جس طرح سے چاہے پیش کر سکتا ہے. نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردے میم کو ہٹا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر. شہید عشق نبی کے مرنے میں بانک پن بھی ہیں 100 طرح کے، اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کھا کر. تیری جدائی میں مرنے والے فنا کے تیروں سے بے خطر ہیں، اجل کے ہم نے ہنسی اڑائی اسے بھی مارا تھکا تھکا کر. شہید عشق نبی ہوں میری لہد پہ شمع خبر چلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر. خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے صلہ میری نعت کا عطا کر. کچھ شعر پڑھ دیا. تو اسکالرز جب کام کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اقبال نے جو گفتگو کی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ محبت کیسے بنتی ہے، وہ پڑھا آپ نے. لیکن آپ کو معلوم ہے اقبال نے یہ بھی بتایا کہ عورت کس طرح سے بنی. واٹ ہے رومانٹک آپ کے جو ہے نظم. اور یہ بتائیے، آپ لوگ سب جج ہیں. ابھی مجھے کہا گیا کہ میں صحت کا طبیب اور ادب کا مریض اور اردو کا وکیل بھی ہوں اور آپ سب لوگوں کا عاشق بھی ہوں. تو آپ جج بن کے بتائیے یہ نظم جو میں عورت پر پڑھ رہا ہوں کہ عورت کیسی بنی، یہ کیوں آپ کے جو ہے ہم نہ پڑھیں. چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھر تھراہٹ پیش و کم، بید مجنو کی نزاکت، بیل کے بلکی کجی، بانک پن طاووس کا نرمی گلے کوثار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن پہ ہو رقص شعائے نور خورشید مبین. آپ ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جورو جفا. سرد مہری یخن دی سختی ملی الماس سے، تا بتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے. توتیے گلزار نے رنگین یہ منخار دی، خمریے بیزار نے شیرین یہ گفتار دی. روز اول سے ودیت نور کا جوبن ہوا، پر بلبل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا. گنگنا کر یہ مسالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست قدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا. آگ کا جوبن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی کیا موہنی مورت بنی. کیوں ہم اس نظم سے محروم رہیں؟ جو فرق ہے متداول کلام میں اور باقیات میں 1 اور 50 کا ہے. یعنی اگر میں پوچھوں کتنے لوگوں کے پاس دیوان اقبال ہے تو 50 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اور اگر میں پوچھوں عوام میں کتنے لوگوں کے پاس باقیات اقبال ہے تو 50 میں 1. تو اس وقت اقبال شناسی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اقبال کے ہر کلام کو، شیکسپیئر کا ورڈ آپ کے جو ہے لوگوں کے سامنے آیا ہے. تو میں نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ باقیات کی ضرورت کیوں ہے، باقیات سے ہمیں فائدہ کیا ہے، باقیات کیوں آپ کے جو ہے تکمیل نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو غالب کی جو نظم ہے بانگ درا میں، غالب پر جو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے کی نظم لکھی ہے، اس میں ایک بند تھا جس کو انہوں نے شامل نہیں کیا، اور اس بند کا جو ٹیپ کا شعر تھا وہ اتنا عمدہ تھا کہ میں سوچتا رہ گیا کہ کیوں اقبال نے اس کو شامل نہیں کیا. یاد ہے آپ کو نقش فریادی ہے جس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر. تو اقبال نے جو بند شامل نہیں کیا
ایک لفظ سے وہ بند اس کے آخر میں لکھا کہ نقش، غالب نے کہا تھا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. اقبال نے صرف ایک ہی غالب کے شعر میں لفظ کہا، نقش فریادی ہے تیری شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. کہاں پر پہنچ گیا شعر؟ کیوں اس شعر سے ہم محروم رہیں؟ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ تو نعت کا منبع اسی کے فیض سے، میری ایک کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ ایک آدھ سال میں آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کتنے شعر ہوں گے اقبال کے یہ 16,700 میں نعتیہ شعر؟ ایک اندازہ. اگر آپ وہ بڑی بڑی کتابوں کا نام لیں گے، عشق رسول وغیرہ، ان میں زیادہ سے زیادہ ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہیں پوری طریقے سے نہیں جاتے، بس کتابوں سے جمع کرتے ہیں، 240 کے قریب ہیں. میں نے باقیات اور تمام متداول کلام سے 760 شعر جمع کیے ہیں نعتیہ اقبال کے پاس، جو فارسی اور اردو میں ہیں. ان کو کلاسیفائڈ کر کر ہمارے اسکالرز کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اقبال کے کلام کا منبع قرآن مجید ہے اور عشق رسول ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو ان کے احادیث رسول کے ساتھ جو اسلامی تاریخ اور اقبال کا جو فلسفہ ہے، ان سب سے مل کر جو ان کا کلام بنا ہے. 700 سے زیادہ شعر اقبال کے پاس نعتیہ ہیں. وہ اس وقت آپ بنیں گے جب آپ آئیں گے باقیات پر. تو باقیات کا جاننا، اقبال نے بتایا جو مرکز ہے کہ احترام آدمی کی جو گفتگو کی ہے، اس میں جو بعض مقامات ہیں جس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ باقیات میں. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 42% اشعار اقبال نے رد کر دیے ہیں، وہ اشعار آپ کو ملیں گے ہمارے پاس. اقبال کا جو جی آئیے دیکھیے، یہ کتابوں پر میرے لیکچرز ہیں، کم از کم 15 گھنٹے کے لیکچرز تو آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے. یہاں پر میں صرف آیا ہوں آپ کو 2-4 چیزیں سنانے کے لیے. میں 50 منٹ سے کم گفتگو نہیں کرتا، مگر آج کی رات جو ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت ہی مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقیات کی ہمیں ضرورت ہے اقبال شناسی کے لیے. بہت سے مسائل جو آ گئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے. اور ایک چیز ہے کہ جب مشاعرہ رہتا ہے، کسی 2 چیزیں، ایک مشاعرہ اور دوسرے آپ کے غذا، یعنی کہ بھوکے لوگوں کے سامنے گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور جب شاعر جو ہیں آپ کے تلے ہوئے ہیں کہ اپنا کلام سنائیں، ان کے سامنے آپ کوئی زعفران نہیں ڈال سکتے، کیونکہ میں خود بھی 50 سال سے یہی کام کرتا ہوں. آئیے، اقبال نے، جب اقبال کی گفتگو ہوتی ہے
1 منٹ اقبال پر بات کر کے بات کو تمام کر کے 2-3 منٹ فراق گورکھپوری کی اس کتاب پر بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد سے آپ کا پروگرام آگے بڑھے گا۔ یہ جو سوالات علامہ اقبال نے اٹھائے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ جو 21ویں صدی اور گلوبل ولیج میں یہ سوال کا جواب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ باقیات سے استفادہ نہ کریں، کیونکہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اسرار خودی میں اقبال کہتے ہیں میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہوں جس میں سوائے آپ کے اللہ تعالیٰ کے، میں جب لا الہ الا اللہ مسئلہ توحید کی گفتگو کرتا ہوں تو یہ کوئی اسلامک پرچار نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ایک اس کی اگر ہم کو حاصل ہو جائے اطاعت، تو پوری دنیا غیر یعنی غیر اللہ سے آپ کے جو ہے میں غیر اللہ جو ہے ہماری عبادت کا مقصد ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یا وہی سجدہ ہے لائق احترام کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام، وہی وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں مسجد و محراب۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اقبال گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ وجہ، وہ چیز جو آپ کو ملے گی، وہ پورے چیزوں کو آپ کو ملانا پڑے گا۔ یعنی 16,700 شعر اقبال کے، 1,496 خطوط اقبال کے، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے تمام خطبات، ملفوظات، اقبال کے تمام آپ کی کتابیں جو انہوں نے تھیسس یا کتابوں کے جو پریفریس لکھے یا جو تنقیدی مضامین لکھے، جو ملفوظات ہیں، ان سب کو جب آپ ملائیں گے تو اقبال شناسی کے لیے جو ہے ایک راستہ ہوگا، اور وہی راستہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھوڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر پیش کرنے سے اقبال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور ایک چیز، اقبال دینیات نہیں ہے، اقبالیات کو دینیات مت بنائیے، اس وجہ سے کہ اگر ہم دینیات بنائیں گے تو اقبال کا مقام بہت گر جائے گا۔ علماء اسلام نے اتنا کام کیا ہے آپ کے مسائل پر کہ اقبال اس کے آپ کے جو ہے گرد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ حکیم الامت کے کلام کو اسی معیار پر رکھا جائے جو آج کے دور کی ضرورت اور اقبال کا جو میسیج ہے۔ تو اقبالیات کو نہ دینیات بنانے کی ضرورت ہے، اقبالیات کو نہ سماجیات بنانے کی ضرورت ہے، اقبال کو نہ آپ کے اپنی مملکت کے لیے بنانے کی ضرورت ہے کہ کہیں کہ سرحد کے اس پار کا اقبال جدا ہے، سرحد کے اس پار کا اقبال جدا ہے۔ اقبال وہی ہے جو کہتا ہے کہ چونکہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اسی وجہ سے تو نکسن جس اسرار خودی کے ترجمے کرتے ہوئے نکلسن نے کہا تھا کہ اقبال اپنے دور کے قدیم سے جڑے ہوئے ہیں، آئندہ آنے والے دور کی روشنی بتاتے ہیں، اور یہی تو آفاقی شاعر ہے۔ تو یہاں پر نا تکمیل آپ کے گفتگو رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فراق گورکھپوری کا جو ہم نے دیوان آپ ابھی وارثان لوح و قلم نے آپ کے سامنے پیش کیا، حرف و قلم، وارثان حرف و قلم نے جس چیز کو پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں جتنا بھی ہم کو، اس میں تو ایک بڑا 150 صفحے کا مقدمہ ہے، اور میں نے کوشش یہ کی کہ متن کی صحت اور جتنے بھی شعر مطبوعہ تھے ان کو پیش کروں۔ تو آج تک اگرچہ کہ 20 سے زیادہ دیوان اور مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح کی کامل طریقے سے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ صرف
اس میں جو کم ہے ہمیں 12 سونٹ جو فراق نے انگریزی میں لکھے تھے نہیں ملے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ فراق گورکھپوری نے کچھ رباعیات لکھی تھیں چین کے لیے، وہ بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملی ہیں. تمام نظمیں، تمام غزلیں اس میں موجود ہیں اور میں نے اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے. وہ بھی بڑی کامیاب آپ کے کیا کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اردو غزل کا مطالعہ کریں تو وہی ایک شخصیت ملے گی جس کے پاس روایتی غزل بھی ہے، جس کے پاس ترقی پسند غزل بھی ہے، جس کے پاس جدید غزل بھی ہے، جس کے پاس کچھ سال اخیر میں مابعد جدیدیت کی بھی غزلیں موجود ہیں. تو آج اگر اسکالر چاہتا ہے کہ کسی یعنی غزل کے سفر کو اگر پوری طریقے سے سمجھے تو وہ تنہا شاعر ہے فراق گورکھپوری، جس کو آپ پوری طریقے سے آپ اس کلیات فراق میں دیکھ سکتے ہیں. یہی کہتے ہوئے، کیونکہ میرے سامنے کیا اچھا طریقہ ہے کہ تم تقریر اپنی تمام کر دو، چائے سامنے پیش کی جاتی تھی، آج تک جو یہ بڑا نئی چیز ہے. بہت ممنون ہوں آپ کے جو ہے اس چیز کا، اور ہم یہ کام کریں گے آئندہ سے آپ کے. بہت بہت ممنون ہوں آپ کے. تو آپ کی بزرگواری کا، محبت کا، یہ تمام کتابیں انٹرنیٹ پر کھلتی ہیں، PDF میں ہیں، آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. میں نے تو بس 1-2 لفظ آپ کے سامنے پیش کیے تاکہ آپ اس سے روشناس ہو سکیں. بہت بہت شکریہ، ممنون. اب میں آج کے صدر اجلاس ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے طرز کلام سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب. آج کی اس خصوصی محفل کی زینت و رونق اردو ادب کے محقق، ناقد، تبصرہ نگار، جنہوں نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں، تدوین کی ہیں، ترتیب دی ہے. کینیڈا سے تشریف لائے ہمارے ذی وقار مہمان، میرے عزیز بھائی دوست جناب تقی عابدی صاحب. وارثان حرف و قلم کے تمام ذمہ داران، مجلس شورا، مجلس عاملہ، دائز پر تشریف فرما مہمانان ذی وقار، مقررین، اس جلسے کے ناظم محترم ابو بکر رہبر، خواتین و حضرات. تقی صاحب سے برسوں سے شناسائی ہے اور مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں نے ان کی کئی کتابیں، فیض فہمی ہو، فیض شناسی ہو، ان کا مطالعہ کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ میں اس پر کچھ تبصرہ کروں. تبصرہ بھی لکھا ہے. اس بارونق پروقار محفل میں میرے پیش رو مقررین نے ان دونوں کتابوں کی اس رسم اجرا پر وارثان حرف و قلم کو مبارکباد دی. میں تقی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور شہریان اورنگ آباد کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے شہر کو منتخب کیا کہ آپ کی یہ دونوں ذی وقار کتب ہمارے شہر میں اس کی رونق افروز ہوں، اس کی رسم اجرا ہوں. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے
اور مجھے یقین ہے تقی صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اورنگ آباد جو مکتب دکن کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، جہاں ملا وجی، ولی، سراج، سکندری ورث، شفیق فاطمہ جیسے شعراء نے اپنے شعری کمالات سے اس عرض دکن کو رونق بخشی، وہاں ان کتابوں کی رسم اجرا عالم ادب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں قابل فخر ہے۔ جلسے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں منتظمین کی جانب سے آپ تمام سے معافی کا خواستگار ہوں، اور تقاریر میں بھی یقیناً تشنگی رہی ہوگی۔ تقی صاحب کو آپ نے سنا، یہ نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا۔ اور ابوبکر رہبر صاحب کی نظامت کے لیے کہ اتنا میٹھا ہے وہ غصے بھرا لہجہ تیرا، اس نے جس سے بھی کہا جانے کو وہ بیٹھ گیا۔ اتنا میٹھا ہے وہ غصے بھرا لہجہ تیرا، اس نے جس سے بھی کہا جانے کو وہ بیٹھ گیا۔ تو ہم لوگ ان دو بہت ہی اہم، میری نظر میں کوئی بہت بڑا اردو کا نہ محقق ہوں نہ عالم، اب بھی شاگردی کے مراحل طے کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ اساتذہ عصمت جاوید، ڈاکٹر عتیق اللہ، مولوی قاسم صاحب، شمیم صاحب، ان کی صحبتوں میں جو اردو کے دو چار الفاظ میں نے سیکھ لیے ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو امانت کی طرح سنبھالے رکھوں۔ اقبال کی تفہیم کے کئی مدارج ہیں، جو مدارج گزشتہ 100 سال میں طے ہوتے رہے، اور آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ کم و بیش 6000 کتابیں اور بے شمار مقالے اور مضامین ان پر لکھے گئے، لیکن کسی عہد ساز شاعر، زمانہ شناس شاعر، کسی ایسے شاعر کے لیے جس کی بصیرت اور بصارت دونوں اپنے عہد اور آنے والے عہد کو بھی دیکھتی ہے، اس پر تشریف کام کبھی ہوتا نہیں، مکمل نہیں۔ تقی عابدی صاحب نے وہ ایک جو خلا رہ گیا تھا اس کو پر کرنے کی صحیح کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسن صحیح کی ہے۔ ہمارے جو اردو ادب کے میر کا ذکر نہیں یہاں، لیکن ہم اگر غالب، اقبال اور ان کے فلسفے کے تعلق سے بات کریں تو غالب کا پورا فلسفہ مابعد الطبیعیات پر مبنی ہے۔ ان کا حسن کا تصور، ان کا قباحت کا تصور، ان کا لطافت کا تصور، وہ مابعد الطبیعی ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کو بھی سمجھا اور مشرقی فلسفے کو بھی سمجھا۔ ان کی بہت بڑی مشہور تھیسس ہے دی میٹافزکس آف دی ایسٹ، مشرق کی مابعد الطبیعیات۔ انہوں نے رامانند سوامی کو پڑھا، سیانند سرسوتی کو پڑھا، انہوں نے گیتا اور ویدوں کے عمیق مطالعے کیے، انہوں نے جرمن فلسفہ پڑھا، اور اقبال نے 3 نتائج اخذ کیے کہ ایک تو مشرقی مابعد الطبیعیات ہے جس کی بنیاد
فلسفہ تناسخ پر مبنی ہے. ایک ہے فلسفہ تناسخ آواگمن، دوسرا ہے جس کی رمق، جس کا جلوہ غالب کی شعریات میں ملتا ہے. غالب کی شعریات مابعد الطبعیات پہ مبنی ہے. اقبال نے فلسفے کا ہر مکتب کھنگالا جہاں سے انہیں کچھ حاصل ہو سکتا تھا. ابن عربی ہوں، قرطبی ہوں، اور اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو اقبال کا فلسفہ نہ آواگمن سے مطابقت، کسی طرح کی کوئی تدابق وہاں پیدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس میٹافزکس سے، اس ماوات الطبعیہ سے جو ہمارے پاس غالب تک شعریات میں حاوی رہا. تو غالب نے کیا کیا، اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے اپنی اسلامی روایات سے ماخوذات تلاش کی. خلیفہ عبدالحکیم کی بہت مشہور کتاب ہے اقبال کے تعلق سے. وہ ہائیڈلبرگ میں رہے، عثمانیہ یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر رہے، اور مسنون ہے کہ صفی الدین صدیقی کے وہ چاچا تھے. اس میں انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ اقبال کا تمام کے تمام فلسفہ بنیادی طور پر قرآن اور مولانا روم سے متاثر ہے. وہ نہ تناسخ پہ یقین رکھتے ہیں نہ مابعد الطبعیات پہ. ان کا بنیادی موقف یہ رہا کہ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو. تناسخ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ قلب ماہیت کے توسط سے دوسرا کوئی جنم لے لیں، کوئی دوسرا روپ اختیار کر لیں. مابعد الطبعیات جو ہے وہ حسن و قباح میں ایک تطابق پیدا کرتا ہے. اقبال نے یہ کیا کہ اس محیط بے کراں اور آبجو میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کی. اور یہ محیط بے کراں جو ہے کائنات، خدا کی ذات، انسانی ذات. اس لیے خودی کا فلسفہ جو ہے اقبال نے بتدریج اپنی شاعری کے توسط سے، اپنے مقالوں کے توسط سے، اپنے مضامین اور اپنے مباحث کے توسط سے ترویج اور اس کی اشاعت کی. وہ فلسفہ دراصل کوئی مابعد الطبعیاتی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وہ فلسفہ ذات اور کائنات کے مابین ایک ربط پیدا کرنے کا فلسفہ ہے. اور یہی وہ ربط ہے جس کے لیے اقبال اس سے پوری طرح واقف تھے. وہ کہتے تھے کہ عشق بھی ہے بے حجاب، حسن بھی ہے بے حجاب، یا مجھ کو آشکار کر، یا تو آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. میں ہوں محیط بے کراں، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو. یا مجھے ہم کنار کر یا بے کنار کر. تو بے کنار ہمہ مانی، بے کنار سے مراد یہ نہیں کہ تمام حدود سے نکال دے. اس سے مراد یہ ہے کہ کس کنارے پر تک پہنچا، کنارے بھی فراہم کر، اور ان کناروں سے کو عبور کر جانے کی جرت بھی پیدا کر. اور وہ جرت جو ہے انہوں نے مختلف علامتوں سے، تشبیہوں کے ذریعے، تلمیحات کے ذریعے اپنی تمام شاعری میں پیش کی. وہ جرت قلندرانہ جسے ہم کہیں گے، وہ جرت قلندری جو ہے اقبال کی تمام. اور یہ تمام جو ہے ماخوذات آپ کو یوسف سلیم چشتی کی کتاب میں مل جائیں گے، خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب میں مل جائیں گے. تقی آبدی صاحب کی کتاب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے
وہ کلام جو متداول نسخوں میں موجود نہیں تھا، جو اقبال نے دانستہ یا تو حذف کر دیا تھا یا اس کی اشاعت روک دی تھی، وہ تمام کلام جدول کے ساتھ اتنا خوبصورت انہوں نے اس میں ایک ذائچہ تیار کیا. خالص ظاہر کینیڈا میں رہتے ہیں، علم کی جدید تر ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، سہولتیں بھی فراہم ہیں. آپ اس ذائچے کو دیکھ لیجئے تو لفظ بلفظ آپ کو جو حوالہ چاہیے وہ اس صفحے پر آسانی سے مل جائے گا. یہ تو سہولت اسکالرز کے لیے فراہم کر دی، ہم جیسے طالب علم کے لیے یہ سہولت فراہم کر دی کہ ہم وہ کلام بھی پڑھ سکیں جو ہم اقبال کلیات اقبال میں نہ پڑھ سکیں. دوسری کتاب ان کی فراق گورکھپوری جدید عہد میں غزل کا آخری نام، وہ غزل جو غالب مومن، آتش ناسخ، مصطفی سودا، مرزا محمد رفیع سودا نے جس کی آبیاری کی تھی، جس کو رونق بخشی تھی، جس کو بام عروج تک پہنچایا تھا، وہ غزل دوسری جنگ عظیم کے بعد معدوم ہونے لگی. فراق، سیدھی فراق کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تم پر رش کریں گی ہم اسرو، جب ان کو معلوم ہی ہوگا تم نے فراق کو دیکھا تھا. تو فراق طویل غزلیں بھی ان کی غالباً واحد شاعر ہیں اردو کے فراق جنہوں نے 22 اشعار کی غزلیں کہی ہیں. سادہ، سلیس، شستہ اور عام بول چال کی زبان بھی ہے، اور غزل کا محورہ اس کی تمکنت اور اس کی حرمت کو بھی برقرار رکھا ہے. لہذا یہ دونوں کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے طلباء، اردو کے اساتذہ، اردو کے محققین، اردو کے شائقین اور شہدائین کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک امانت ہے، اور ہمیں اس تحفے کی عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اقبال آسانی سے سمجھنے والے شاعر ہیں نہیں، نہ سمجھائے جا سکتے ہیں. انہوں نے خود کہا تھا کہ سریر نغمہ باز آیت کنایت نسیم از حجاز، پتہ نہیں یہ نغمہ دوبارہ آپ سنیں نہ سنیں، نسیم از حجاز آیت کنایت، وہ خن، وہ ٹھنڈی ہوائیں جو حجاز سے چل رہی تھی دوبارہ ممکن ہے آپ تک نہ پہنچے. سرآمدی فقیر روزگار ہے، یہ روزگار کا خادم موجود ہے. سرآمدی فقیر روزگار دیگر دانائے راز آیت کے نایت. تو اقبال کا وہ مرتبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری ادنا سی رائے ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ جو کام تقی آبدی نے کیا ہے، اقبال فہمی، فیض فہمی اور بے شمار کتابیں، انیس الدبیر اور انیس الدبیر کے دبستان کے وہ شناور ہیں. ان کتابوں سے نہ صرف یہ کہ ہمارے علمی ورثے میں اضافہ ہوا ہے، یہ ہمارے علمی ورثے میں اضافے کا باعث ہے، اور یہ کتابیں وہ ہیں جو نسلوں تک قائم رہیں. لہذا اسکالرشپ، تحقیق، تدوین، یہ کام جو ہے فیض کے اس شعر کی طرح ہے کہ اگرچہ قطرے شبنم نہ پویت برسر خارے. یہ حقیقت ہے کہ شبنم کا قطرہ کانٹے کی نوک پر ٹھہر نہیں سکتا. اگرچہ قطرے شبنم نہ پویت برسر خارے، منما قطرے شبنم بنو کے خار میں رقصم.
میں شبنم کا وہ قطرہ ہوں جو کانٹے کی نوک پر مستانہ وار رقص کر رہا ہوں، اور وہ ہے تقی عابدی۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی خالد احمد صاحب نے مجھے مطلع کیا ہے کہ ہمارے شہر کی ایک ایسی خاتون جو علم و ادب سے بھی شغف رکھتی ہے اور سیاست کے میدان اور سماجی خدمات میں بھی سرگرم ہے، وہ بہت اچھی مقررہ بھی ہے اور اہل قلم بھی ہے، اور انجمن اہل قلم کی صدر بھی ہیں۔ میری مراد ہے فردوس فاطمہ صاحبہ سے، وہ محترم تقی عابدی صاحب کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ ان کے شوہر نامدار جناب رمضانی خان صاحب اور فردوس فاطمہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ جناب تقی عابدی صاحب کی خدمت میں پیش فرمائیں۔